بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسمس کے موضوع پر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ معزز ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے کرسمس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش اور سینٹا کلاس کی تاریخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج ایجیتو کی اس قسط میں ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان کرسمس کیوں نہیں مناتے۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پہلا سوال محترمہ سمیرہ مدثر صاحبہ آپ سے ہے کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کے ساتھ ساتھ اسلام میں بھی بہت عزت و احترام کا رتبہ رکھتے ہیں، تو پھر کرسمس منا لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ جی صدر صاحبہ، دیکھیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت 154 میں فرماتا ہے، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو اور مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے رستہ سے ہٹا دیں گی۔ یہ ہے وہ جس کی وہ تمہیں تاکیدی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو دیکھیں، یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ کرسمس ایک مذہبی تہوار ہے جس میں ایک ایسے شخص کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے جسے عیسائی نہ صرف خدا کا بیٹا بلکہ خود خدا مانتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، تو پھر اس کو منانے کی بنیاد ہی غلط ہے، اور خدا تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ پر مت چلو۔ جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے چلڈرن کلاس میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، اس طرح آپ کو اسے نہیں منانا چاہیے، کیونکہ آپ کا مذہب عیسائیت نہیں ہے، اسلام ہے، اس لیے مسلمان کرسمس نہیں مناتے اور نہ ہی منانی چاہیے۔ اور رہا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ منانے کا، تو اس بارے میں بھی سوال و جواب کی ایک نشست میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سالگرہ اپنے آپ میں کوئی اسلامی روایت نہیں ہے۔ جب اسلام خالص تھا، جب اسلام وہ سب کچھ تھا جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا، کسی نے بھی کسی کی یاد میں سالگرہ نہیں منائی۔ مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کو ان کے پیروکاروں نے، ان کے پیروکاروں کے پیروکاروں نے، اس کے بعد کی نسلوں میں پیروکاروں نے کسی نے نہیں منائی۔ یہ ایک مذہبی تصور ہے جو اسلام سے جڑا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے مغربی روایات میں یہ محض جشن ہے جو ذمہ داری کے بجائے غیر ذمہ داری پیدا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ خرابی پیدا کرتے ہیں، بعض اوقات وہ امن میں خلل ڈالتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کام کا نمونہ دکھلایا ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سچے مومن کے واسطے کافی ہے کہ دیکھ لیوے کہ یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں، اگر نہیں کیا تو کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے اور قابل تعظیم بھی تھے، تو کیا وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مولود نہ کروایا، یعنی ان کی پیدائش کا دن نہیں منایا؟ تو پھر جو کام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء نے نہیں کیا، تو ان کے بعد آنے والے تابعین نے نہیں کیا، تو پھر ہم کیوں وہ کام کریں جس کا نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ عمل ہمیں کہیں نظر آتا ہے۔ جزاک اللہ سمیرہ مدثر صاحبہ۔ موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا اگلا سوال محترمہ ازکا یوسف صاحبہ آپ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا احمدی مسلمان جو ہیں وہ کسی نبی کی سالگرہ نہیں مناتے، اور پھر کیا کسی سے محبت کا اظہار صرف اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس کی سالگرہ منائیں؟
جی، جیسا کہ ابھی سمیرہ صاحبہ نے بھی وضاحت کی کہ سالگرہ منانا کوئی اسلامی روایت نہیں ہے، تو اول تو سالگرہ منانی ہی نہیں چاہیے. مگر جیسا کہ سالگرہ منانے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں اپنی سالگرہ منا سکتے ہو، لیکن دوسروں کو بلا کر پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ میٹھا بنا کر اچھا وقت گزار سکتے ہو، اور تمہاری امی تمہارے لیے کچھ اچھا کھانا بنا سکتی ہیں، جیسے کیک یا پیسٹری یا کچھ میٹھا یا جو بھی تمہیں پسند ہو. لیکن بہت سے لوگوں کو بلانا اور فضول خرچی کرنا اس کی ارادت نہیں ہے. ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کبھی نہیں مناتے، بلکہ جلسہ سیرت النبی کرتے ہیں. اب یہاں آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جلسہ سیرت النبی منانے کا ذکر کیا ہے، تو یہ جلسہ سیرت النبی صرف ہم ہی نہیں مناتے، یعنی احمدی مسلمان ہی نہیں مناتے، بلکہ غیر احمدی مسلمان بھی اس کو مناتے ہیں. لیکن ان کے جلسہ میلاد النبی میں اور ہمارے جلسہ سیرت النبی میں ایک نمایاں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ احمدی مسلمان جو جلسہ سیرت النبی منعقد کرتے ہیں وہ بدعات سے پاک ہوتے ہیں. اور میں سمیرہ صاحبہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ دیا، تو میں اس کی بھی وضاحت کرتی چلوں کہ ملفوظات جلد سوم میں ایک صفحہ 159 سے لے کر 162 تک اس بارے میں ہدایات ملتی ہیں. اس میں سے کچھ کی نشاندہی کر دیتی ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک شخص نے مولود خوانی یعنی میلاد النبی کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بہت عمدہ ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی یاد سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور خود خدا نے بھی انبیاء علیہم السلام کے تذکرہ کی ترغیب دی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ایسی بدعات مل جائیں جن سے توحید میں خلل واقع ہو تو جائز نہیں. خدا کی شان خدا کے ساتھ اور نبی کی شان نبی کے ساتھ رکھو. آج کل کے مولویوں میں بدعت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، پیدائش اور وفات کا ذکر ہو تو موجب ثواب ہے. اور اس کے نوٹ میں آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ لیکن ان تذکروں کے بیان میں بعض بدعات ملا دی جائیں تو حرام ہے. پھر اسی طرح آپ نے مزید فرمایا کہ بعض ملا غلو کر کے یعنی مبالغہ رائی کر کے کہتے ہیں کہ مولود خوانی حرام ہے. اگر حرام ہے تو پھر کس کی پیروی کرو گے؟ کیونکہ جس کا ذکر زیادہ ہو اس سے محبت بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. تو محبت کے اظہار کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ان کو یاد کیا جائے، ان کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے اور ان کے حالات زندگی کا تذکرہ کیا جائے. جبکہ کرسمس یا دنیاوی سالگرہ منانے کا جو طریق ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب بدعات ہیں. جزاک اللہ محترمہ ازکا یوسف صاحبہ. جیسا کہ ازکا صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کسی سے محبت کے اظہار میں بھی ہمیں بدعات کی اجازت نہیں دیتا. تو میرا اگلا سوال محترمہ سمیرہ مدثر صاحبہ آپ سے ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں بدعات سے روکا ہے؟ جی دیکھیں، مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا ہے اور دوسرے مذاہب کی دیکھا دیکھی کچھ نئی رسومات کو اسلام کی طرف منسوب کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ہمارے اس معاملے یعنی دین میں کوئی نئی چیز گھڑی تو وہ مردود ہوگی. مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. لیکن اگر کوئی شخص عبادت و نیکی اور ثواب کی غرض سے کوئی ایسا کام کرے جس کا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں نہیں تھا اور خلفائے راشدین کا سنہرا دور بھی اس کام سے خالی نظر آتا ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ کام نہیں کرتے تھے، تو اگر آج کوئی شخص اس کام کو نیکی اور دین سمجھتا ہے تو وہ سراسر فریب اور دھوکہ اور غلط فہمی میں مبتلا ہے. وہ کام ثواب اور دین نہیں ہوگا بلکہ بدعت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عیسائیوں یا یہودیوں کی مشابہت سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ہدایت فرمائی کہ جو ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابہت اختیار کریں وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو. آپ نے مزید فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس نقطے پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جانا جاتا ہے لیکن زندگی کافروں کی طرح گزارتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تعلیمات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور بے شک اسی میں تمام برکات ہیں۔ جزاک اللہ محترمہ سمیرہ مدثر صاحبہ۔ اب اگر ہم کرسمس کے موضوع کو دیکھیں تو دیکھا جائے تو ہمارا جماعت احمدیہ کی اکثریت جو ہے وہ ایسے ممالک میں رہائش پذیر ہے، دنیاوی حالات کی وجہ سے ایسے ممالک میں ان کو رہنا پڑا ہے جہاں پر کرسمس جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسکولوں میں بھی پھر اس کی بھرپور تیاریاں کی جاتی ہیں اور بچوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو اسکا صاحبہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح سے جو ایک ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ان فضولیات اور بد رسومات سے بچا سکتے ہیں؟ جی صدف صاحبہ، اس کا بہت سادہ اور آسان سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسا بچے کو اس طرح کا سوال کریں تو آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم مسلمان بھی سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، اور صرف ان کو بتائیں ہی نہیں بلکہ اچھے طریقے سے جس طرح سے اسلام میں حکم ہے منا کر بتائیں، اور بچوں کی دلچسپی کی خاطر وہی کمکمے اور سجاوٹ جو ہے وہ آپ عید کے روز کریں، اور عید کے روز آپ بچوں کے ساتھ مل کر کچھ اچھا میٹھا تیار کریں یا کوئی بھی پکوان تیار کریں، ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور اپنے ہمسایوں میں بانٹیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ ہمارا خوشی کا تہوار ہے اور ہم اپنی خوشی آپ کے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں، اس کو کچھ لے کر دیں، اور بچوں کو سمجھائیں کہ وہی جو روپے ہم نے سانتا کے کھلونے یا کسی دیگر فضولیات میں خرچ کرنے تھی وہ ہم نے اس سے بہتر جگہ پر خرچ کر دی ہے۔ اور اس سے بچوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے ان پر کتنا فضل اور ان پر کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی طرح مجبور اور ضرورت مند لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کا بھی احساس ان میں پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ انہیں یہ بھی سمجھائیں کہ کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کرسمس نہیں مناتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے جو ہمارے دین میں شامل نہیں ہے، اور انہیں یہ بتائیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ سب ادیان سے زیادہ کامل اور اس کی جو تعلیمات ہیں سب سے زیادہ پائیدار ہیں۔ اس طرح سے ان میں کسی بھی قسم کا احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے مذہب کی تعلیمات جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے اپنائیں گی اور ان پر عمل پیرا ہوں گی تو اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں تسلی بخش جو ہیں وہ جواب دیں گی، ان کو معلومات فراہم کریں گی، تو بچوں کا اپنے مذہب اسلام پر جو یقین ہے وہ مضبوط ہوگا اور وہ کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے مذہب کے بارے میں کسی بھی قسم کا احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں اپنی اسلامی روایات اور اقدار پر فخر ہونا چاہیے کہ اسلام کامل ترین مذہب ہے اور اس کی ثقافت کسی بھی ثقافت سے زیادہ پائیدار اور جدید ہے۔ تو اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز حضرت مرزا مسرور احمد نے فرمایا ہے کہ کسی قسم کے احساس کمتری میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نہ بچوں کو نہ بڑوں کو۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا میں دینی اور روحانی انقلاب ہم نے پیدا کرنا ہے، تو یہ دینی اور روحانی انقلاب وہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو ہر قسم کے احساس کمتری سے آزاد ہوں اور اپنے اندر سب سے پہلے دینی اور روحانی انقلاب پیدا کرنے والے ہوں۔ جزاک اللہ محترمہ اسکا یوسف صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جزاک اللہ و احسن الجزا۔ معزز ناظرین، جدید ترقیات نے جہاں ملکوں اور قوموں کے فاصلے کو کم کیا، وہاں بہت سی برائیوں کے راستے بھی کھول دیے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان برائیوں کا حصہ نہ بنیں اور اپنے بچوں کو بھی ان کا حصہ نہ بننے دیں جن کا دور تک ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پاک نمونے قائم کرنے والا بنائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے دعا سکھائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔